جو عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو یہ پیغام ہے ہمارا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم یہ ریڈ لائن آپ کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ جتنی دیر تک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہم جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ ہماری لاشوں سے گزر کے عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات، آپ وہاں پہ قدم بڑھا کے تو دکھائیں، تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کارکن، میرا بچہ بھی ساتھ یہاں پہ موجود ہے، انشاءاللہ پہلا شہید ہوگا اگر میرے قائد کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خان صاحب کے لیے حاضر ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرد بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے سینہ بسینہ ہم قدم بقدم ان کے ساتھ چلتے ہوئے خان کا ساتھ نبھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے دیکھنے والوں کو سید صدیر انصافی کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان یوٹیوب چینل۔ ہم اس وقت موجود ہیں لاہور زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر۔ تو یہ جو آپ کو دکھائیں گے، یہاں پہ کچن لگایا ہوا ہے، لوگ آئے ہیں فیصل آباد سے، عمران خان کے چاننے والے، عمران خان سے محبت کرنے والے۔ وہ پی 112 سے یہ امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب کے، حاجی عبدالصمد خان دمڑ ان کا نام ہے، اور یہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی ویمن ونگ کے ہے، ریپرزینٹ کرتی ہیں پارٹی فیصل آباد سے۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے خان صاحب کی محبت میں یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے آنا، پھر اتنا سردی کے موسم میں یہاں پہ کیسے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام عبداللہ خان دمڑ اور میں فیصل آباد سے میرا تعلق ہے، اور حلقہ پی 112 سے میں امیدوار بھی ہوں پی ٹی آئی کا۔ اور آپ نے بات کی، ہم عمران خان کی محبت میں یہاں پہ آئے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک خان صاحب کی حفاظت کے لیے اللہ کے بعد جو حفاظت کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے۔ ہم سر پہ کفن باندھ کے یہاں پہ آئے ہیں اور اپنے قائد کی حفاظت کے لیے یہاں پہ ہم موجود ہیں، تو ہم نے کہا کہ ساتھ ساتھ چلو شغل بھی ہوتا جائے۔ الحمدللہ ہم نے فیصل آباد سے لائیو تندور اور پورا کھانے کا انتظام کیا، سارے دوست یہاں پہ زمان پارک میں جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم نے کھلے عام دعوت دی ہے، سب کو فری کھانا ہم لوگ مہیا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ یہ عمران خان کی محبت میں ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کا کوئی سپاہی بھوکا نہ سوئے۔ عمران خان جس طرح لنگر خانوں کی بات کرتا تھا تو انہوں نے ہمیں سکھایا، ہم عمران خان سے ہی سب کچھ سیکھے، تو ہم نے اپنا لنگر خانہ یہاں پہ کھولا ہوا ہے، اور یہ صرف عمران خان کی محبت ہے۔ اور یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو یہ پیغام ہے ہمارا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم یہ ریڈ لائن آپ کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ جتنی دیر تک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہم جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ ہماری لاشوں سے گزر کے عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات، آپ وہاں پہ قدم بڑھا کے تو دکھائیں، تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کارکن، میرا بچہ بھی ساتھ یہاں پہ موجود ہے، انشاءاللہ پہلا شہید ہوگا اگر میرے قائد کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ سر کتنی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اور لوگوں کے لیے یہاں پہ کھانے کا انتظام تو ہم نے دیکھ لیا، یہاں پہ تندور لگایا ہے، ساتھ یہاں پہ گوشت کا شوربہ بنایا ہے، سردی کے موسم میں لوگ کھا کے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پلان آپ کا کتنے دنوں تک ہے؟ کب تک؟ مثلا 10 دن 15 دن، یا لوگ آپ کے پیچھے سے آتے جا رہے ہیں، یا یہاں پہ آگے ڈیرے ڈال دیے آپ لوگوں نے؟ جی بس میں تو یہ مشن لے کے خان صاحب کا چلاؤں، کیونکہ لنگر خانہ یہ اوپن ہے، جب تک آخری ورکر یہاں زمان پارک میں رہے گا اس وقت تک یہ لنگر خانہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے صبح تقریباً شام کو 7 بجے ہم نے سٹارٹ کیا، اب میرے خیال میں رات 2 بج گئے، تو اللہ پاک کی کرم نوازی سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا مل رہا ہے۔ بس ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی خالی پیٹ نہ سوئے، بھوکا نہ سوئے۔ میں تو یہ تحریک انصاف کے کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو کم از کم پھولوں کے گلدستے تو نہیں پیش ہوں گے، اگر وہاں پہ گئے تو شاید ہمارے ورکر جا کے کوئی ٹماٹروں سے ان کے یا گندے آنڈوں سے شاید استقبال کرے، تو ہمارے لوگ اگر جائے تو میں مان سکتا ہوں۔ باقی جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا، جو پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کیا 35 سال میں، اب کوئی میں کہتا ہوں کہ ذی شعور بندہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے استقبال کے لیے جائے۔ اس لیے استقبال کرنے کے لیے جائیں گے کہ وہ ملک لوٹنے کے لیے پھر آ رہی ہے، پھر ہمارا سارا پیسہ لے کے باہر چلے جائے گی، کبھی نہیں ہوگا ایسے۔ اب پاکستان کی 22 کروڑ عوام جاگ چکی ہے، اور یہ عمران خان نے ہی سب کو شعور دلایا ہے۔ عمران خان کے شعور کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان کے سپاہی اور عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ان مکاروں سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے، اور عمران خان ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ جی
عمران خان جیسے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران خان ہماری دلوں کی دھڑکن ہے. یہاں پہ فیصل آباد سے آئی ہیں خاتون ہے یہ, اور خواتین جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. یاسمین راشد صاحب آئے ہیں پنجاب میں اور وہ ان کو لیڈ کرتی ہیں تمام خواتین کو. شہری مزاری صاحب آئیں. یہاں پہ خاتون آئی ہے سردی کے اس موسم میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا, فیملی کو چھوڑ کے آنا, پھر یہاں پہ ڈیرے لگا دینا 1 2 3 دن نہیں بلکہ خان کی کول تک یہاں پہ بیٹھنا مشکل نہیں ہے کچھ؟ نہیں جی, میں فیصل آباد سے تہمینہ ریاض ہوں اور میں ایکس ڈی جی ایس بھی رہ چکی ہوں, نارتھ اور ویسٹ دونوں میں کام کر چکی ہوں. لیکن یہ کہ یہ خان صاحب نے ہمیں وہ کچھ سکھا دیا ہے جو کہ آج تک کسی بھی جو حکمران ہیں انہوں نے یہ ہمیں شعور نہیں دیا تھا. لیکن خان صاحب نے ہمیں وہ شعور دے دیا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح محبت کرنی ہے, کس طرح ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, کس طرح ان لوگوں کے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. یہ سب کچھ ہم لوگوں کو ایک جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ترغیب تھی وہ لے کے چل رہے تھے. انہوں نے اپنی مسلمانوں کو یہ چیزیں سکھائی تھیں جو کہ ہم سے انگریز چھین چکے تھے ان حکومتوں کی وجہ سے. وہ عمران خان نے پاکستان میں دوبارہ چیزیں لا کے دکھا دی اور ہم اب ان کے کہے ہوئے اقدامات کو لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں. یہاں پہ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود عبداللہ بھائی کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوئی ہوں, اور لیکن الحمدللہ میں جب تک ہمارا یہاں سے خان صاحب ہمیں نہیں کہیں گے کہ جی آپ کیا ہاتھ جوڑتا ہوں آپ چلے جاؤ, تو ہم اس وقت تک یہاں بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خان صاحب کے لیے حاضر ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرد بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کے سینہ بسینہ ہم قدم بقدم ان کے ساتھ چلتے ہوئے خان کا ساتھ نبھائیں گے. یہاں پہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, تو کھانے میں آج کیا کیا بنایا ہے یہاں پہ؟ جی آج ہم نے مرغ اور اس کے ساتھ آلو اور اس کا شوربہ جو کہ لوگوں کو اتنا پسند آیا ہے. الحمدللہ اللہ میاں رزق میں برکت ڈالے عبداللہ بھائی کے کہ انہوں نے اب یہ کہ یہاں پہ لوگ ابھی تک آ رہے ہیں. 7 بجے سے شروع ہوا اور 1:30 2 بجنے والے ہیں, اور الحمدللہ رزق میں اتنی برکت ڈلی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا کھا چکے ہیں. تندور ابھی بھی چالو ہے اور چل رہا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اور الحمدللہ کل انشاءاللہ تعالی کل ہماری دوپہر کو بریانی ہے اور شام کو چنے کی دال اور گوشت, اس کا ہم کل کھانے کے ڈشز کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ آپ کرتی ہیں یا عبداللہ صاحب کرتے ہیں؟ مل کے ہم کر رہے ہیں. زیادہ کون کرتا ہے کہ یہ بنانا ہے یہ کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں ہاں یہ چیز اس کو ایڈ آن کر لیں, کر دیتے ہیں. تو ناشتے میں صبح کیا انتظام کیا ہے یہاں پہ کارکنوں کے؟ ناشتے کا یہ ہے کہ ناشتے کا ہمارے قریبی جو سٹال ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کا جو ہے نا بندوبست کر لیا ہوا. مجھے تو ویسے ہی اس عورت سے نفرت ہے جو ہر دوسرے سال جاتی ہے انگلینڈ اور جا کے اپنے چہرے کو پالش کروا کے, جو نیچرل بیوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حسن دیا ہے عورت کو, وہ اس کا وہی ہوتا ہے. وہ عورت جاتی ہے پالش کرواتی ہے, آ جاتی ہے, پھر ناز نخرے دکھاتی ہے, لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے, جو اس کا شیوا ہے. یہ علاج کرنے لندن جاتے ہیں, پہلے ان کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں, تو وہ بھی لندن علاج کرنے گئے ہیں. بیٹی سرجری کے لیے گئی ہے, وہ بھی لندن گئی ہے. کیا پاکستان میں کوئی اسپتال انہوں نے نہیں بنائے 70 سالوں میں؟ جی انہوں نے یہ اگر کام کیا ہوتا تو پاکستان کا یہ حال ہوتا, ہماری معیشت کا یہ حال ہوتا. ہمارے غریب جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں سڑکوں پر بے تحاشا لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کو خان صاحب نے پناہ گاہیں دی تھی. انہوں نے تو وہ بھی نہیں رہنے دی جو کہ خان صاحب نے اتنے اچھے اچھے کام کیے, پناہ گاہیں دی, لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا. ان لوگوں نے سب چھین لیے. اب ایون دو جو صحت کارڈ تھا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی, اور یقین کریں ہو رہی تھی, اور لوگ اس سے علاج کروا رہے تھے, لیکن انہوں نے سب کچھ بند کر دیا.